اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو، پریشانیوں کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم رحم نازل فرمائے، اس نیت کے ساتھ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 12 مرتبہ پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ نساء کا درس جاری ہے، 5واں پارہ شروع ہو چکا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تبارک و تعالی ارادہ فرماتا ہے لیبین لکم کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں طریقہ بتائے، روش بتائے، سنن الذین من قبلکم ان لوگوں کا طریقہ یا ان لوگوں کی روش جو تم سے پہلے گزر چکے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں 12 پرانی قوموں کا ذکر فرمایا، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کی طریقے بتائے، ان کی روش بتائے، ان کا رویہ بتائے، اور فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کی باتیں سن کر سیکھو، جو غلطیاں انہوں نے کی وہ تم نہ کرو، جو اچھے کام انہوں نے کیے وہ تم انہیں اپناؤ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ تاکہ وہ اپنی رحمت سے تم پر رجوع فرمائے، اپنی رحمت کو تم پر نازل فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ تو ارادہ فرماتا ہے ان یتوب علیکم کہ وہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، یعنی اپنی رحمت کو تم پر نازل فرمائے۔ لیکن فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ لیکن جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، لیکن جو اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں نا لوگ، وہ خود تو راہ پر نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے بھی یہی خواہش کرتے ہیں کہ تم بھی سیدھی راہ سے الگ ہو جاؤ اور اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پر آسانی فرمانا چاہتا ہے، تم پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑا کمزور بنایا ہے، انسان بڑا کمزور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ
قربان جائیے اس رب کی رحمت پر کہ جس نے کتنی اپنی مہربانی کا اپنے بندوں پر اظہار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو تو بڑا کمزور بنایا گیا ہے، ایک سر میں درد شروع ہو جائے تو اس سے 10 کام نہیں ہوتے، وہ لیٹ جاتا ہے۔ جسم کے کسی عضو میں ہلکی سی خراش آ جائے، ہلکا سا کٹ پڑ جائے، وہ پٹیاں باندھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کو ہم نے بڑا کمزور بنایا، بڑی تکلیف سہنا یہ ہر کسی کے بس بھی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو فرمائے انسان کو ہم نے بڑا کمزور بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے۔ یہ جو دنیاوی تکلیفیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ غم ہیں، یہ جتنی بھی تکالیف ہیں، ان تکالیفوں کا جو سلسلہ یہ اس وقت تک ہے جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے۔ جب یہ سانس ٹوٹے گی تو یہ ساری تکلیفیں بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر دنیا میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ عارضی تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے جو تمہیں تا قیامت اور پھر قیامت کے بعد حشر کے اندر رہنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور وہ تکلیف یہ ہے کہ اگر آج تم نے بے راہ بہکے ہوئے لوگوں کی پیروی کر لی، تم اس راہ پر چل پڑے، تو پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ جب تم دنیا میں ایک ہلکا سا آگ تو بہت دور کی بات ہے، استری بھی لگ جاتی ہے تو انسان کے جسم میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ جب تم آج دنیا میں ہلکی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، ہلکا سا جلا برداشت نہیں کر سکتے، تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو فرمایا ہم نے انسان کو کمزور بنایا، اور اللہ تعالیٰ تو تم پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو سیدھی راہ پر ہیں انہیں چاہیے وہ سیدھی راہ کو تھام کر رکھیں، سیدھی راہ پر ثابت قدم رہیں۔ جو سیدھی راہ پر ثابت قدم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستوں کو آسان فرمائے گا۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے مالوں کو غصب نہ کر لو، کسی کا پیسہ نہ کھا لو۔ ہاں فرمایا الا ان تکون تجارتاً، مگر جب ایک دوسرے سے معاملہ کرو تو وہ تجارت کی صورت میں ہو، عن تراض منکم، اور وہ باہمی رضامندی سے ہو۔ ایک دوسرے کے مال ہم غصب نہیں کر سکتے، ہاں لیکن اگر ہماری ضرورت ہمیں پوری کرنی ہے تو ہم تجارت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور تجارت کی ایک شرط جو قرآن میں بیان فرما دی وہ اس کی مستقل شرط ہے، چاہے آپ شرعی فقہی کتابوں میں دیکھ لیجئے یا دنیاوی کتابوں میں دیکھ لیجئے، جو لاء کی کتابیں ہیں ان میں پڑھ لیجئے، جو تجارت کی ڈیفینیشن ہے اس میں فرمایا کہ الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، مگر وہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی سے ہو، یعنی رضامندی ہونا، میوچل کنسنٹ ہونا تجارت کے اندر یہ اس کی ایک شرط ہے اور ضروری اور لازمی شرط ہے کہ جب تک بائر اور سیلر دونوں کسی ایک ٹرانزیکشن پر باہمی رضامند نہ ہو جائے وہ ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گی، وہ تجارت مکمل نہیں ہو سکے گی جب تک ان دونوں کی باہمی رضامندی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا ایک دوسرے سے تجارت کرو عن تراض منکم، باہمی رضامندی کے ساتھ، ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی جانوں کو قتل نہ کرو۔ یہ تجارت کے فوراً بعد قتل کا ذکر آیا۔ بزرگوں نے فرمایا زمانہ جاہلیت میں پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کر دیا کرتے تھے، پیسوں کے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کر دیا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا باہمی رضامندی سے تجارت کرو، ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی جانوں کو قتل نہ کرو۔ کسی دانشمند نے بڑی زبردست بات کہی کہ پہلے زمانے میں لوگ
تجارت کے لیے، مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کیا کرتے تھے، اور آج اسی مال کے لیے خونی رشتے ایک دوسرے کے رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ خونی رشتوں کا قتل کر دیتے ہیں۔ بھائی بھائی سے لڑ پڑتا ہے، باپ بیٹے سے لڑ پڑتا ہے، بھائی بہن سے لڑ پڑتا ہے، صرف پیسے کے لیے۔ جب ہم نے تو ایسا دیکھا کہ میت پڑی ہوتی ہے، جنازہ کس مسجد میں کرنا ہے اس بات کی فکر نہیں ہوتی، اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کون سا بنگلہ میرے نام ہوگا، کون سی کوٹھی میرے نام ہوگی۔ باپ مرا پڑا ہے، اس کے جنازے کی فکر نہیں، اس کی تدفین کی، اس کے کفن کی، اس کو نہلانے کی فکر نہیں ہے۔ ہاں فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ یہ والا بنگلہ میں رکھوں گا اور یہ والی فیکٹری میں رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے پیسے سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرمائیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی جانوں کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی پر بہت آسان ہے۔ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، مَا تُنْہَوْنَ عَنْہُ، جس سے تمہیں روکا گیا ہے۔ فرمایا جن کبیرہ گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے، اگر تم ان سے رک جاتے ہو، جن پر وعید آئی ہے، فرمایا نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو جو تمہارے صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر یہ رحم و کرم فرمائے گا کہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی رحمت سے یہ امید ہے۔ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ پر ہم داخلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں ایک لائحہ عمل بتایا گیا، ایک پلاننگ بتائی گئی کہ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، صغیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض وقت کبیرہ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان کمزور ہے۔ فرمایا کہ کوشش کرے کہ انسان ہر قسم کے گناہ سے بچتا رہے، لیکن گناہوں کی ایک کیٹیگری ہے جسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، تو کبیرہ گناہ سے بچنا تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا، اس کے علاوہ زنا، قتل، چوری، غیبت، جھوٹ، یہ سب کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں وہ چھوٹے صغیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ایک تو وہ مقام ہوتا ہے ولایت کا کہ جہاں پر انسان کبیرہ گناہ سے بھی بچ رہا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ سے بھی بچ رہا ہوتا ہے، اور جہاں پر انسان اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مسلسل نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ مقام ہے۔ لیکن جو ایک عام انسان ہے وہ بعض اوقات شیطان کے وسوسوں میں آ کر صغیرہ گناہ بھی کر جاتا ہے، کبیرہ گناہ بھی کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں گناہوں سے بچے، لیکن خاص طور پر کبیرہ گناہوں سے بچانے کی اپنے آپ کو پوری کوشش کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم اسے عزت والی جگہ میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، بڑی زبردست آیت ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو، کس چیز کی؟ فرمایا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اس کی تم تمنا نہ کرو۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پیسہ دیا، کسی کو کم پیسہ دیا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم علم دیا، کسی کو خوبصورتی زیادہ دی، کسی کو کم خوبصورتی دی۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ انسان مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس رب کی تقسیم پر راضی رہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے،
آپ کے پاس اگر کم پیسہ ہے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں اور دوسرے کو کوئی کمال نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کامیاب انسان، خوش انسان وہی ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے کہ میرے نصیب میں جو ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، جو مجھے نہیں ملا وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، جو مجھے مل گیا یقیناً وہ میرے نصیب میں ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان ایسا پختہ، جس کو کہتے ہیں نا یقین کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، کہ انسان اس چیز سے ماورا ہو جائے کہ کس کو کیا مل رہا ہے اور مجھے کیا نہیں مل رہا۔ جو انسان کو مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اس چیز کا شکر ادا کرے۔ آپ یقین جان لیجئے، اگر آپ معاشرے میں جائیں گے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہمارے تو اس کی بھی اوقات نہیں تھی، جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہے ہم تو اس کی بھی اوقات نہیں رکھتے، یہ بھی اسی کا کرم ہے، ہماری اس میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت میں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا، یہ جو تمنا کرنے سے انسان کے اندر حسد بھی پیدا ہوتی ہے، بغض بھی پیدا ہوتا ہے، انسان جیلسی کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی، اس کے پاس اس سے بڑی گاڑی، اس کے پاس فلیٹ، اس کے پاس بنگلہ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، فرمایا تمنا نہ کرو، جو تمہیں مل گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر بڑائی عطا فرمائی اس کے بارے میں تم تمنا نہ کرو۔ اب فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے بھی وہی ہے جو انہوں نے کمایا۔ اس کمائی سے نیکیاں مراد ہیں۔ فرمایا جو مومن مرد نیکی کرے گا اس کو وہ حصہ ملے گا، جو مومن عورت نیکی کرے گی اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، ہر کسی کی اپنی اپنی نیکی اس کے ساتھ جائے گی۔ واضح طور پر اس کو ذکر اس لیے فرمایا کہ جب پچھلی آیتوں میں، کل کے درس میں ہی آپ نے وصیت کی آیتیں سنی ہوں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسئلوں کو بیان فرمایا کہ کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ۔ اس میں آپ نے ایک قاعدہ سنا ہوگا کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا ہے، وراثت کے مسئلوں میں مرد کے لیے عورت سے دگنا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ وراثت کے مسئلے جب ڈیٹیل میں کسی سے پوچھیں گے، کسی مفتی سے، تو آپ کو سمجھا دیں گے اسی حساب سے۔ تو اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ مرد کے لیے عورت سے دگنا، تو مردوں کو یہ شائبہ ہوا کہ اب اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو نیکی کا اجر بھی ہمیں عورتوں سے ڈبل ملے گا، یعنی ایک عورت بھی روزہ رکھ رہی ہے اور ایک مرد بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو مرد کو ایک روزے پر 2 روزوں کا ثواب ملے گا اور عورت کو ایک روزے پر 1 ہی روزے کا ثواب ملے گا۔ تو مردوں نے یہ گمان کیا، اور اسی طرح عورتوں نے یہ گمان کیا کہ جب ہم ان سے اجر میں عادی ہیں تو ہم ان سے پھر عذاب میں بھی عادی ہوں گی، یعنی مرد اگر گناہ کرے گا تو اس کو 1 کی جگہ 2 گناہ کا گناہ ملے گا، عورت کوئی غلط کام کرے گی تو اسے 1 ہی گناہ ملے گا۔ عورتوں نے یہ تصور کیا، تو فرمایا کہ وہ جو پچھلی آیتیں تھیں وہ دنیا میں حصے بنانے کے لیے تھی، وراثت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے تھی، لیکن جہاں تک نیکی اور اجر کی بات ہے تو فرمایا نیکی اور اجر میں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے عمل کیے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورت کے لیے وہی ہے کہ جو عورت نے عمل کیا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، کون کھل کر نیکی کرتا ہے، کون چھپ کر نیکی کرتا ہے، کون علل اعلان گناہ کرتا ہے، کون چھپ کر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا، اور ہم نے سب کے لیے مستحق بنائے، ولی بنائے، مما ترک الوالدان والاقربون، والدین یا رشتہ دار جو چھوڑ کر جائیں اس میں ہم نے اس کے وراثت کے ولی بنائے۔ ولی سے مراد یہ ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، مال کے مستحق۔ فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارا حلف بند چکا ان کو ان کا حصہ دو، جس عورت سے تمہارا نکاح ہو گیا ان کو ان کا حصہ دو، جس سے تم نے کوئی زبان کر لی ان کو اس کا حصہ دو۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا
کہ اگر کسی کا کوئی ولی وارث نہیں ہوتا تھا، یعنی مجہول النسب شخص ہوتا تھا، اسے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں جنگیں زیادہ ہوتی تھیں، جنگوں میں لوگ قیدی بن جاتے تھے، تو جو بڑے ہونے والے بچے ہوتے تھے بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی مجہول النسب شخص ہو اور کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ میرا مولا ہے، یعنی یہ میرے مال کا وراثت وارث ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے مال کا اتنا اتنا حصہ اس کا ہوگا. تو اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر یہ عہد کر لیا اور اس پر گواہ بنا لیا اور اس کا کوئی ولی وارث بھی نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو جس کو اس نے اپنا مولا بنایا، اپنا مستحق بنایا، اس کو اسی حساب سے مال میں سے رقم بھی دی جائے گی. تو فرمایا والذین عقدت ایمانکم، جن سے تم نے حلف کر لیا، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ پورا دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر چیز واضح ہے. رکوع کا اختتام ہوا. اس رکوع میں شروع میں ہم نے جو باتیں سنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سیدھی راہ کو واضح فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر تخفیف فرمانا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے. پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کے مالوں کو غصب نہ کرو، ہاں تجارت کرو، باہمی رضامندی سے کرو، اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، پیسے کے لیے ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ. پھر فرمایا کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بقایا گناہ کو بھی، کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ اس کے بقایا گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ہم نے یہ بھی سنا کہ مردوں کے لیے مرد کی نیکیوں میں سے حصہ ہے، عورت کے لیے عورت کی نیکیوں میں سے حصہ ہے. جو جتنے نیک اعمال کرے گا اس کو اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. اور آخری آیت میں ہم نے یہ سنا کہ سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق مقرر فرمائے، سب کے حصے بیان فرما دیے، اب ان کو انہی حصوں کے مطابق مال ملے گا. جو مجہول النسب شخص ہو، جس نے کسی سے عقد کر لیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال اس کو ملے، یا اس عقد سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کسی سے نکاح ہوا ہے تو اس نکاح والی عورت کو بھی اسی حساب سے تمہارے مال میں سے حصہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع کے اندر جو باتیں ہم نے سماعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے رکوع کا آغاز ہوگا. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. فرمایا للرجال، الرجال مرد، قوامون علی النساء عورتوں پر حاکم ہیں، افسر ہیں، یعنی عورتوں کے سپیریئر ہیں. سپیریئر اس سینس میں یہاں پر بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کی دنیا کی تشکیل فرمائی تو ایک خاندانی نظام بنا. باپ، بیٹی، ماں، بہن، بیٹا، بھائی. جب یہ ایک خاندان تشکیل ہوا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں دو برابر کی اتھارٹی والے لوگ رہیں گے تو وہاں پر سوائے لڑائی جھگڑے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کسی ایک کو سپروائزر بنانا ضروری ہے، کسی ایک کو بڑا بنانا ضروری ہے، حاکم بنانا ضروری ہے، اور کسی دوسرے کو اس کے ماتحت رکھنا ضروری ہے. ایک ماں فوق ہو، ایک ماں تحت ہو، تاکہ جو سپیریئر ہے یا جو افسر ہے، جو حاکم ہے، اس کے حکم کے مطابق گھر میں فیصلے ہوں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے حکم کی اتباع کریں. خاندانی نظام جب تشکیل ہوا تو اس کی جو سب سے پہلی بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، عورتوں پر جو حکم چلانے کا اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا، چاہے بیٹی کے اوپر باپ کی صورت میں ہو یا بیوی کے اوپر شوہر کی صورت میں ہو. اب یہاں سے یہودیوں نے اور خاص طور پر ان ممالک نے کہ جو خاص طور پر اسلامی معاشرے کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے انہوں نے فیمینزم کا نعرہ شروع کیا، عورت کی آزادی کا نام شروع کیا،
عورت کو خود مختار بنانے کا کام شروع کیا۔ قرآن مجید کا تو صاف واضح حکم ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اس حاکم سے یہ مراد نہیں کہ صرف مرد حکم چلاتا رہے، بلکہ بزرگوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر حاکم اس طرح مقرر فرمایا کہ عورت مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ صرف حکم چلانا نہیں ہے، بلکہ عورت کو فیڈ کرنا بھی مرد کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو کمانے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے بیٹی کو پالے گا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو پالے گا۔ صرف حاکم نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی بیان فرمائے کہ جب حاکم ہو تو پالنا بھی ہے، صرف حاکم نہیں ہو پالنا بھی ہے۔ لیکن یہاں پر آیا ویسٹ کہ بھائی اسلامی معاشرے کو تو تباہ کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے کو اگر تباہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے اندر قائم خاندانی نظام ہے، اس کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک گھر کے اندر اسلام ہے تو باہر اسلام ہے۔ اسلام ختم کب ہوتا ہے؟ جب گھر کے اندر سے اسلام اٹھ جائے گا تو باہر بھی اسلام اٹھ جائے گا۔ تو فرمایا سب سے پہلے ویسٹ نے یہ کیا کہ گھر کے اندر سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یہ آج سے نہیں، کئی 100 سال پہلے سے یہ ترکیب چل رہی ہے، یہ ان کا پلاننگ چل رہی ہے۔ سب سے پہلا جو ان کا پینترا تھا گھر کے اندر خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا، وہ ٹی وی کی صورت میں گھر پہ آیا۔ سب سے پہلا جو ان کا پینترا تھا وہ تھا ٹی وی، کہ ان کے گھر میں ٹی وی دے دو۔ عورت تو گھر سے باہر نکلتی نہیں، پورا دن گھر کے کام کرتی ہے۔ عورت کو گھر کے باہر کا پتہ نہیں ہوتا، تو جو مرد اس کو کہتا ہے اس کی بات وہ مان لیتی ہے، اور مرد ڈیفینیٹلی اس کو صحیح کہتا ہے۔ لیکن عورت کو باہر کیا ہو رہا ہے اس چیز کے بارے میں ٹی وی کے ذریعے انہیں بتاؤ۔ اب عورت ٹی وی دیکھ رہی ہے تو دنیا میں دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، اچھا وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کنٹری میں یہ ہو رہا ہے۔ ایک تو پہلے انہوں نے ٹی وی گھسایا، ٹی وی گھسا کر ساری خاندانی نظام کو تباہ کرنے والی چیزیں انہوں نے ٹی وی میں دکھانا شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ اسی میڈیا کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے انہوں نے عورتوں کا یہ ذہن بنانا شروع کیا کہ تمہیں تو مرد نے دبا کر رکھا ہوا، تمہاری ساری ایبلٹیز، تمہارا سارا ٹیلنٹ جو ہے یہ تو مرد دبا کر رکھتا ہے، کہ وہ تم پر حاکم ہے، تمہاری تو چلتی نہیں۔ آہستہ آہستہ پہلے اس نے یہ نعرہ لانا شروع کیا کہ مرد نے تو تمہیں دبا کر رکھا۔ پھر تھوڑا اور بڑا تو پھر ان کے اندر یہ نئی تحریک شروع کرائی گئی کہ جب مرد نے تمہیں دبا کر رکھا ہے تو تم مرد کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس کے خلاف کھڑی ہو، حقوق نسواں کی بات کرو، آزادی عورت کی بات کرو۔ آہستہ آہستہ ان کو اس چیز پر ابھارا گیا۔ پھر یونیورسٹیز، اسکول اور کالجز کے اندر باقاعدہ اس تحریک کو سرگرم کیا گیا کہ عورتوں کے لیے، جو عورتوں کے لیے کام کرے اس کو انعام دیا جائے، تاکہ عورتوں کی تحریک اور پروان چڑھے۔ لوگوں کو کہا گیا کہ عورتوں کے لیے کتابیں لکھو، خاص طور پر عورتوں کے لیے کوئی کام کرو، جو عورتوں کے لیے کوئی کام کرتا اس کے لیے تحفے تحائف رکھ دیے جاتے۔ تو وہ عورت کی تحریک اور آزادی عورت کی تحریک اور خاص قسم کی پروان چڑھتی گئی۔ اور آپ نے حال ہی میں دیکھا اس کا نتیجہ کہ ایک فاحشہ خبیثہ عورت نے تو یہ تک نعرہ لگا دیا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اب یہ کتنا ہی فحش نعرہ ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ اگر آپ کو لگانا ہی تھا، اگر آپ کو ان کیس لگانا ہی تھا تو آپ یہ کہتے کہ ہمارا وجود ہماری مرضی۔ ہمارا وجود ہماری مرضی کا مطلب یہ کہ ہم پر اپنی مرضی نہ تھوپو، ہمارا جو مرضی ہوگا، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گی، یہ پھر بھی سمجھ آتا تھا۔ لیکن اتنا فحش اور اتنا گندا نعرہ لگایا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ارے جسم کی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر تو تم حقوق کی بات کرتے کرتے ہمارا جسم ہماری مرضی پر آ گئی۔ یہ خاص طور پر ایک تحریک کے ذریعے پہلے خاندانی نظام کو تباہ کیا گیا، پھر عورت کو گھر سے باہر نکالا گیا۔ جب عورت گھر سے باہر آ گئی تو اس کو اس کی مظلومیت کی باتیں بتائی گئی کہ تم مظلوم ہو، مرد تمہیں دبا رہا ہے۔ پھر یہ باتیں کرتے 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 آہستہ انہیں ابھارا گیا کہ اب تم نے اپنی آزادی کی بات کرنی ہے۔ جب آزادی کی بات ہوتی گئی، آزادی عورت، آزادی عورت، عورت کو آزاد کرو، عورت کو آزاد کرو، تو اس کو مرد کے مد مقابل کر دیا گیا۔ جب مرد عورت کے مد مقابل آ جائے، یہاں سے خاندانی نظام کی تباہی شروع ہوتی ہے۔ جب عورت مرد کے مقابل آ جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے۔ تو جب مرد کی حاکمیت ہی چیلنج ہو جائے تو پھر قرآن کا یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے، اور جب قرآن کا اصول ٹوٹ جاتا ہے تو خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اس خرابی کو دور فرمائے. یہ جو طلاق کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک, ہمارے آپ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا کہ پرانے زمانے میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا. جب بیوی گھر پر آتی تھی نا تو اس کا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اس کے لیے فرض ہوتا تھا کہ مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے, اور وہ اس چیز کو اپنا فخر محسوس کرتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہوں. لیکن آج کے دور کی عورت آپ دیکھ لیجئے, وہ یہ نہیں سمجھتی میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں گی, بلکہ وہ تو یہ ذہن بنا کر آتی ہے کہ میرے شوہر نے میری اطاعت کرنی ہے, میرے شوہر نے میری اطاعت کرنی ہے. تو جب وہ یہ ذہن بنا کر آتی ہے تو خاندانی نظام کہاں سے چلے گا؟ اچھا, اس کی وجہ یہ نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری اطاعت کرے گا تو عورت کوئی غلط حاکمیت کرتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے. اللہ نے نظام یہی بنایا کہ الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد عورت پر حاکم ہے. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اب اگر ہم اس قانون کے مخالف جائیں اور عورت کے لیے یہ تصور کریں, اور عورت خود کے لیے یہ تصور کرے کہ مرد تو میری غلامی کرے گا, مرد تو میری بات مانے گا, مرد تو میرے حکم کے تحت جیے گا, تو یہ اللہ کا قانون ٹوٹے گا. اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ٹوٹے گا وہاں پر پھر بگاڑ ہی پیدا ہوگا, بناوٹ اور سنوار پیدا نہیں ہوگا, وہاں پر کام خراب ہی ہوگا. تو یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر طلاق کے ریشوز جو بڑھ رہے ہیں اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو مرد سے یا تو سپیریئر سمجھتی ہے یا اس کے برابر سمجھنا شروع کر دیتی ہے. تو جب وہ سمجھتی ہے تو پھر خاندان کو بچانے کے لیے یا تو پھر مرد اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے کہ ہاں تو بڑی میں چھوٹا, صرف خاندان کو بچانے کے لیے, فیملی کو بچانے کے لیے, اپنے بچوں کے کیریئر کو بچانے کے لیے. جہاں پر وہ یہ کرتا ہے تو وہاں سے پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی اور ہمارے عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. مردوں کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کو پورا ادا کرنا ہے. باپ کو یہ پتا ہو کہ میری بیٹی کے کیا حقوق ہیں, شوہر کو یہ پتا ہو کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں, بھائی کو یہ پتا ہو کہ میری بہن کے کیا حقوق ہیں, بیٹے کو یہ پتا ہو کہ میری ماں کے کیا حقوق ہیں. جب شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, عورت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کے اندر کبھی کوئی فساد پیدا نہیں ہوگا. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی. وبما انفقوا من اموالهم, اور اس لیے کہ مردوں نے اپنے مال عورتوں پر خرچ کیے. مرد اپنی عورت پر خرچ کرتا ہے. اگر مرد عورت پر خرچ کرتا ہے, باپ بیٹی پر خرچ کرتا ہے, شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے, تو وہ کوئی احسان نہیں کرے گا بلکہ وہ اس کا فرض ہے. وہ کوئی احسان نہیں کرتا, یہ اس کا فرض ہے. فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو خاص طور پر یہ حاکمیت کیوں دی؟ یہ اس لیے دی کہ مرد جب اپنا فرض سمجھتا اور ان پر خرچ کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس خرچ کرنے کے عوض اس کو یہ فضیلت دی کہ اس کو عورت پر حاکم بنایا. اس کو یہ حاکم بنایا اس لیے کہ وہ خرچ بھی کرتا ہے, اس کا حق بنتا ہے. جب وہ خرچ کرتا ہے, پورا دن دھوپ پسینے میں گھوم کر اپنی بیوی کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بہن کے لیے کما کر لاتا ہے, اس کا تھوڑا حق بنتا ہے کہ گھر میں اس کے تھوڑی سی سن بھی لی جائے, گھر میں اس کے تھوڑے سے حکم بھی چلا لیے جائے, کیونکہ وہ بیچارہ کما کر لاتا ہے, وہ ان پر خرچ کرتا ہے. وہ جو بولتی ہیں ان پر اپنی پوری کوشش کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں بھی کر پاتا کہیں سے ادھار لے کر پورے کرتا ہے. عید پہ کپڑے نہیں بنا سکتا ہوتا, کہیں سے ادھار لے کر عید پہ کپڑے بناتا ہے کہ نہیں میری عورت ٹھیک, میری بیٹی اچھے کپڑے پہن لے, میری بیوی اچھے کپڑے پہن لے, میری ماں کا سوٹ بن جائے, میری ماں کے کپڑے آ جائیں. یہ کیوں کرتا ہے؟ جب وہ دل سے کرتا ہے, اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر یہ فضیلت بھی دی کہ اس کو اپنے گھر کا حاکم بھی بنایا. فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, فرمایا نیک عورتیں, صالح عورتیں, قانتات, ادب والی عورتیں, حافظات للغیب, اور پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی عورتیں. پیٹھ پیچھے حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب شوہر کام پر جاتا ہے نا, تو پیچھے عورت بہت سارے گھروں میں اکیلی ہوتی ہے. وہ پورا دن اگر اپنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی پاسداری کی حفاظت کرتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی پاسداری کی حفاظت کرے, وہ یقیناً ایک بہت ہی پارسا اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی عورت ہے. فرمایا حافظات للغیب بما حافظ اللہ,
جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا وہ اس چیز کی حفاظت کرتی ہے. واللاتی تخافون نشوزہن. ہاں مردوں سے فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو فعظوہن تو انہیں سمجھاؤ. وہجروہن فی المضاجع اور ان سے علیحدگی سونے میں اختیار کرو، یعنی کچھ عرصے کے لیے ان سے الگ سو، ان سے قربت نہ کرو. فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ اور اگر وہ حد سے بڑھ جاتی ہیں اور بہت ہی زیادہ غیر شرعی کام کرنے لگتی ہیں، فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ تو انہیں مارو، یعنی انہیں سزا دو. مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی حدود کے اندر سزا دینے کا بھی حکم فرمایا کہ وہ اسے سزا بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ مارنے کی بھی لمیٹیشنز علماء نے بیان فرمائی کہ نہ چہرے پر مار سکتا ہے، خاص مقامات پر نہیں مار سکتا، یہ بھی بیان فرمایا. شریعت نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے کہ مارنا ہے تو مارے، لیکن ایسی جگہ پر نہ مارے کہ جو واضح جگہ ہو یا جو بڑی سینسیٹیو جگہ ہو. مارنے کے بھی اور اس طریقے سے مارے کہ لگ بھی جائے اور زیادہ تکلیف بھی نہ ہو اور اس کا نشان بھی نہ بچے. بڑی لمیٹیشن بتائی ہے، لیکن اختیار ضرور دیا ہے اور صرف ایک صورت میں دیا ہے. فرمایا کہ جب عورت غیر شرعی کاموں پہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تب جا کے مارنے کی اجازت ہے. کھانے میں نمک کم ہو گیا تو اس پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جوتے پالش نہیں کیا تو اس پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ تو سخت گناہ ہے. ہاں عورت بے پردگی کر رہی ہے معاذ اللہ، اور عورت ایسے کپڑے پہن رہی ہے کہ جس سے جسم جھلک رہا ہے، یا معاذ اللہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ بے تکلف ہو رہی ہے، ایسی صورت میں پہلے سمجھایا. دیکھیں قرآن کا بھی آپ دیکھیں اسلوب دیکھیے، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ بول دیا وَضْرِبُوهُنَّ. ضرب یضرب عربی میں کہتے ہیں مارنے کو، ڈائریکٹ نہیں فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، پہلے فرمایا فَعِظُوهُنَّ انہیں سمجھاؤ نصیحت کرو. یہ پہلا حکم. فَعِظُوهُنَّ کے بعد دوسرا لیول فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر بہت زیادہ انہیں سزا دینی ہے سونے میں الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر لو کچھ عرصے کے لیے. پھر بھی اگر نہیں سمجھتی تو وَضْرِبُوهُنَّ پھر جا کے انہیں مارنے کی اجازت دی. تیسرا لیول ہے یہ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں، تمہارا حکم مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پر زیادتی نہیں کرنی ہے کسی لیول کی. اب جب بات مان لی تو پھر کس قسم کی مار اور کس قسم کی سختی. ان اللہ کان علیٰ کبیرا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا بلند ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا. اب واپس خاندانی بات. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانی نظام کی اہمیت کو بیان فرمایا اور خاندانی نظام کس طرح چلانا ہے اس کی باتوں کو بیان فرمایا. اب فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں مرد اور عورت کے درمیان جھگڑے کا خوف ہو تو بڑوں کو فرمایا کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک بڑا مرد کے گھر کی طرف سے بن جائے، ایک بڑا عورت کے گھر کی طرف سے بن جائے، یعنی دونوں کے گھر سے ایک ایک بڑا آئے اور ان دونوں کو سمجھائے، ان دونوں کو بٹھائے، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرے. یہ اس وقت جب علیحدگی کی صورت ہو رہی ہو تو علیحدگی کی صورت میں ان دونوں خاندانوں سے بڑا آئے اور بڑا آ کر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ تمہارا گھر ہے، تمہارا خاندان ہے، تمہارے بچے ٹوٹ جائیں گے. اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اللہ اکبر. قرآن پاک کا کتنا خوبصورت انداز. فرمایا اِن یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں سدھرنے کی کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے نا، ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبتوں کو پیدا فرمائے گا. اگر وہ ارادہ کرے نا ملنے کا تو پھر ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. اور یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہتے نا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں الگ نہیں کر سکتی. ہاں لیکن جب دونوں ہی کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں کوئی فطور آ جائے تو پھر علیحدہ کرنا بڑا آسان ہے. اور یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے. آپ دیکھیں گے نا کہ مطلب ہمارے سامنے تو یہ بات آتی ہے کہ جب عورت کا گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے نا، لڑکی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی لڑکی کی طلاق کی نوبت آ گئی ہے، اور اس میں جب ہم یہ دیکھ رہے تھے نا کہ لڑکی کی طرف سے زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے طلاق کی، تو اس لڑکی کی طرف سے ڈیمانڈ میں اس لڑکی کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا جتنا اس لڑکی کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، جتنا اس لڑکی کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ایک عورت کا گھر ایک عورت ہی خراب کر رہی ہوتی ہے آج کے زمانے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری عورتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. اور یہیں پر آتا ہے پھر وہ ویسٹ، وہ جو باہر کے لوگ ہیں نا جو آزادی عورت اور نسواں کی بات کرتے ہیں. جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے دیکھو مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟
مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے. جب ساس بہو میں لڑائی ہوتی ہے تو نہیں کہا جاتا کہ عورت عورت پہ جھگڑا، تو کہا جاتا ہے یہ تو ساس بہو کی لڑائی ہے، خاندانی مسئلہ ہے. کیونکہ جو عورت کی بات کرتا ہے فیمنزم کی، وہ کہتے ہیں یہ تو عورتوں کی لڑائی ہے، آپس کا معاملہ ہے. لیکن جب مرد عورت پہ کسی قسم کی مطلب کوئی سختی کرتا ہے تو ویسٹ فوراً آگے آ جاتا ہے، ہیومن رائٹس آگے آ جاتی ہے، فیمنزم آگے آ جاتا ہے کہ ہم تو عورت کے لیے کھڑے ہیں، مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے. ارے بھائی مرد عورت پر ظلم نہیں کر رہا، بلکہ شوہر اپنی بیوی پر سختی کر رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے. شوہر اپنی بیوی پر سختی کرے اور وہ غیر شرعی کام ہو تو اس پر اس کا حق بنتا ہے، قرآن نے اس کو حق دیا ہے. لیکن فوراً وہاں پر ویسٹ کی وہ تنظیمیں آ جاتی ہیں جو عورت کی آزادی کی باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے. ارے بھائی جب ساس بہو پر ظلم کرتی ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو نا ساس کے خلاف، کہ ساس کیوں بہو پر ظلم کر رہی ہے، وہاں پر نہیں کھڑی ہوتی. ہاں کھڑی ہوتی ہے تو مرد جب شوہر بیوی پر سختی کرے وہاں پر یہ تحریکیں آ جاتی ہیں. ہاں تو بات چلی تھی اس بات سے کہ این یریدا اصلاحاً، اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کریں گے اور ایک دوسرے سے ملنے کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو پیدا فرمائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا خبردار ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. زندہ ہیں ان کے ہاتھ بھی دباؤ، ان کے پاؤں بھی دباؤ، ان کی خدمت کرو. بیماری میں ان کی خدمت کرو، بغیر بیماری میں ان کی خدمت کرو، پیسے سے ان کی خدمت کرو، جان سے ان کی خدمت کرو، ٹائم سے ان کی خدمت کرو. ایک بزرگ میرے پاس آئے، افسردہ سے لگ رہے تھے، کہنے لگے کہ دعا کیجئے، اولاد کی طرف سے تھوڑا تکلیف، مطلب تھوڑی سی پریشانی ہے، بہت زیادہ تو تھوڑی سی پریشانی ہے. میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اچھا گھر دیا ہے بیٹے نے، اپنے ساتھ بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں میاں بیوی، اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کی شادی ہو چکی، اس کے بھی بچے ہیں، ماشاءاللہ گھر اتنا بڑا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہر قسم کی سہولت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ بیٹا ٹائم نہیں دے پاتا، پورا دن کام پر ہوتا ہے، میٹنگوں پہ ہوتا ہے، ملک سے باہر چلے جاتا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، ہمارے پاس ڈرائیور بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارا بیٹا ہمارے پاس نہیں، ٹائم نہیں دیتا، اتنا مصروف ہے، پیسے کی کمانے کی دھن میں اتنا مصروف ہے، ہمیں ٹائم نہیں دیتا. تو ان کے لیے دعا کرتی. لیکن پھر میں اپنے آپ کے لیے سوچنے لگا کہ اگر کہیں میں تو اپنے ایسا تو نہیں کہ مال سے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں لیکن شاید ان کو ٹائم نہیں دے پا رہا. تو میں نے اس دن یہ نیت کی کہ میں اپنے ماں باپ کو ٹائم بھی دوں گا. آپ خود بتائیے، آپ سب ماشاءاللہ آپ میں سے اکثر بال بچوں والے ہوں گے، جب تک آپ اپنی اولاد کو نہیں دیکھ لیتے آپ کے دل میں ٹھنڈ نہیں پڑ جاتی. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہمارے ماں باپ دادا دادی بن جائیں، لیکن وہ جب تک ہمیں ہی نہیں دیکھتے ان کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی. تو جس طرح اولاد کے لیے ہے نا کہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جب آپ اپنا دیدار ان کو کرائیں گے نا تو وہ آپ کو دیکھیں گے، ان کے دل میں جو خوشی پیدا ہوگی نا اس خوشی کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا کہ اپنا چہرہ بھی ان کو دکھا دیا کریں، ان کا چہرہ بھی دیکھا کریں، اپنا چہرہ بھی ان کو دکھا دیا کریں. خود بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے پاؤں دبائیں. پیسہ دینا صرف خدمت نہیں ہوتی، وقت دینا بھی خدمت ہوتی ہے، ٹائم دینا بھی خدمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں ان کو ظاہری طور پر، جن کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں ایصال ثواب کر کے اور ان کے لیے دعائیں کر کے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان، وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور پاس کے ہمسائے، پاس کا پڑوسی، والجار الجنوبی، اور دور کا پڑوسی، والصاحب بالجنب، کروٹ کا ساتھی. کروٹ کا ساتھی یعنی کلیگ، کسی بھی لیول کا، چاہے وہ آپ کسی دوسرے شہر میں تو روم میٹ ہو، سفر کا ساتھی ہو، آفس کا ساتھی ہو. فرمایا والصاحب بالجنب، جو آپ کی کروٹ کا ساتھی ہو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ احسان کرو. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ میں غلام ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو. آج غلامی کا دور تو نہیں، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہم اس سے اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ ضرور مراد لے سکتے ہیں کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، چاہے تمہاری امپلائی ہو، نوکر چاکر ہو، ان کے ساتھ احسان کرو. ان اللہ لا يحب، اللہ تبارک و تعالی نہیں پسند فرماتا من کان مختالا فخورا،
کہ جو بڑائی مارنے والا ہو اور اترانے والا ہو، غرور و تکبر کرنے والا ہو، فخر کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی کنجوس ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے عطا کرتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اچھا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ بخیل ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو چھپاتے ہیں۔ اس چھپانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے پاس ایسا چھپا کر رکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لیکن دوسری آیت میں کیا فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مال خرچ کرتا ہے رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو خرچ ہی نہیں کرتا، اور دوسرا جب خرچ کرتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ان دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی، ان دونوں کاموں کی ممانعت فرمائی کہ بخیل بھی مت بنو، مال اپنے پاس روکو بھی مت، اور جب ادا کرو تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ دو۔ ہمارے معاشرے میں ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو یا تو اس کے اندر ریاکاری بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر اس میں دوسرا عنصر یہ ہوتا ہے کہ آج میں اس کے ساتھ کروں گا تو کل یہ میرے ساتھ کرے گا، آج میں اس کے برے وقت میں کام آ رہا ہوں تو کل یہ میرے برے وقت میں کام آئے گا۔ جو اس نیت سے کرتا ہے نا کہ یہ سامنے والا بھی میرے برے وقت میں کام آئے، بزرگوں نے فرمایا اس کو بھی اس عمل کا صحیح معنوں میں ثواب نہیں ملتا۔ جو اس نیت سے اللہ کی راہ میں دے کہ آج میں دے رہا ہوں تو کل یہ لوٹ کر میرے پاس آئے گا، تو اس میں بھی صحیح معنوں میں ثواب نہیں ملتا۔ صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ انسان دے اور اللہ کی راہ میں دے کر بھول جائے، اللہ کی راہ میں دے کر بھول جائے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے، میں نے دے دیا، اب تو اس کو قبول فرما لے تو تیری مہربانی، نہیں قبول فرمائے تو بھی تیری مرضی، میرا کام تھا دے دیا، قبول فرمانا اب تیری مہربانی ہے۔ تو فرمایا الذین ينفقون اموالهم رعاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ومن یکن الشیطان له قرینا، تو ان کا جو ساتھی ہے وہ شیطان ہے، فساء قرینا، اور شیطان کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم، اور ان لوگوں کا کیا نقصان تھا، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور جو اللہ نے انہیں اپنے رزق میں سے عطا فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو اگر کسی کو قبر میں عذاب ہو تو وہ یہ مت سمجھے اللہ مجھ پر ظلم فرما رہا ہے، وہ اس کے اپنے ہی کرتوت ہوں گے۔ کسی کو قیامت میں عذاب ہو تو وہی پھر ذہن میں نہ لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مجھ پر ظلم فرما رہا ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ نے واضح طور پر منع فرما دیا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ مہربانی ہے اپنے بندوں پر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضاعفها، اس نیکی کو دگنا فرما دیتا ہے، اس نیکی کو دگنا فرما دیتا ہے، اور بعض آیتوں میں تو یہ تک آیا اس نیکی کو 10 گنا تک بلکہ 70 گنا تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسی ہوگی وہ قیامت، کیسی ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ہر امت کے نبی ان کے گواہ ہو کر تشریف لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب ہم ان تمام امتوں پر اور انبیاء پر آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے۔ یومئذ، یہ وہ دن ہوگا، یود الذین کفروا، کہ اس دن کافر لوگ یہ تمنا کریں گے، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ بھی یہ تمنا کریں گے، لو تسوی بہم الارض، کاش زمین انہیں اپنے اندر دھسا لے، زمین کھل جائے اور وہ زمین کے اندر چلے جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ رکوع اختتام ہوا،
اس رکوع میں شروع سے ہی ہم نے خاندانی نظام کی باتیں سنی۔ شروع میں فرمایا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم قرار دیا اور وہ اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں کی تعریف بھی بیان کی کہ جو عورتیں نیک ہوتی ہیں، ادب والی ہوتی ہیں اور غیب اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی پاسداری کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جب میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو رہی ہو اور علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہوں تو ایک بڑا مرد کے خاندان میں سے بن جائے اور ایک بڑا عورت کے خاندان میں سے بن جائے اور دونوں مل کر ان دونوں کے درمیان واپس بات بنانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ دونوں خود اصلاح کرنا چاہیں گے میاں بیوی دونوں تو پھر انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت ضرور پیدا فرمائے گا۔ پھر اگلی آیت کے اندر ہم نے احسان کے بارے میں سنا، والدین کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر، پڑوسیوں کے اوپر، اپنے کولیگز، اپنے ساتھیوں کے اوپر تم احسان کرو۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو خود بھی کنجوس ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دونوں ہی کی اللہ نے مذمت فرمائی۔ اور پھر ہم نے آخری میں یہ سنا کہ جب قیامت کے دن کافر اللہ کے رسول کے نافرمان اٹھیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش زمین کھل جائے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں، یعنی اتنی شرمندگی ہوگی، اتنی پشیمانی ہوگی جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے، بولیں گے کہ اب تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکوع کا اختتام ہوا، اب ہم اگلے رکوع کو درس سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے۔ اگر میں آپ کو صرف یہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اور کہہ کر خاموش ہو جاتا تو آپ سوچتے کہ یہ کیسی بات ہو رہی کہ نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن یہ دین کا اسلوب ہے کہ ہمیشہ بات کی جائے تو پوری بات کی جائے۔ جب لوگ اسلام سے دور کرنے کے لیے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک سب سے بڑا پینترا یہی ہوتا ہے کہ وہ آدھی بات بتاتے ہیں اور آدھی بات نہیں بتاتے۔ اور صرف یہی نہیں، اسلام اور دین کی مینیپولیشن تو بہت آگے کی بات ہے۔ جب خاندان میں بھی لڑائیاں کروانی ہوتی ہیں نا، ایک در کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرنی ہوتی ہے تو آدھی بات بتائی جاتی، آدھی بات نہیں بتائی جاتی۔ کس کانٹیکسٹ میں وہ بات ہو رہی ہے، کس مزاج میں اور کس ماحول میں وہ بات ہو رہی ہے وہ نہیں بتایا جاتا، صرف جملہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو یہ کہہ رہی تھی، لو بھائی لڑائیاں شروع اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے قریب مت جاؤ۔ یہاں پر جملہ ختم نہیں ہوا، فرمایا وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ پچھلے جو 2 ہفتے پہلے درس ہوا تھا اس میں ہم نے ایک آیت سماعت کی تھی کہ شراب کے بارے میں مسلمانوں نے، لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ شراب کا حکم کیا ہے۔ اس میں مسلمان بھی تھے کیونکہ اس وقت ابھی شراب کی حرمت کا بیان نہیں آیا تھا، حکم نہیں آیا تھا، تو انہوں نے سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، ابھی حرام نہیں قرار دیا گیا، فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ فائدے کیا ہے کہ اس زمانے میں شراب کی تجارت ہوتی تھی تو کچھ ایسے نو مسلم بھی تھے کہ جو شراب کا کام کرتے تھے تو ان کو تجارت سے فائدہ ہو جاتا تھا، تو فرمایا فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں گناہ تو بہت بڑا ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ اس میں گناہ ہے تاکہ لوگوں کا ذہن بن جائے۔ اب سورہ نساء میں دوسرا حکم بیان ہوا کہ اے ایمان والو، نماز سے قریب مت آنا اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع فرما دیا گیا۔ پھر آگے چل کر اگلا حکم آیا کہ شراب کو انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا، پھر شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اسٹیپ وائز یعنی کیٹیگری وائز جو ہے نا شراب کی حرمت قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ تو یہ دوسرا لیول ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز سے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اب نشے کی کیفیت کیا ہو تو اس کی وضاحت کر دی کہ تمہارے اوپر اتنا نشہ ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جو کہہ رہے ہو
اسے سمجھ لو، یعنی اگر تم جو کہہ رہے ہو اسے سمجھ سکتے ہو تو پھر اتنے نشے میں نماز ہو سکتی ہے. اگر تم اتنے نشے میں ہو کہ جو کہہ رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا تو اس نشے کے اندر تم نماز کے قریب نہیں جا سکتے. پھر بعد میں تو مکمل اس کو حرام قرار دے دیا گیا. فرمایا ولا جنوبن، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ہی ناپاکی کی حالت میں بے نہائے، مگر تم اگر مسافر ہو تو پھر مسافر کی حالت میں اگر مسافر ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تم تیمم کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہو. لیکن اگر تم جنبی ہو، پانی موجود ہے، تو حتی تغتسلوا، جب تک غسل نہیں کر لو گے نماز کے قریب نہیں جا سکتے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، ٹریولنگ کر رہے ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر کوئی قضاء حاجت کے لیے گیا، واش روم گیا، او لامستم النساء، یا کسی نے اگر عورت سے صحبت کر لی. اب کوئی مریض ہے، کوئی سفر میں ہے، کسی نے قضاء حاجت کی یا کسی نے عورت سے صحبت کی. لامستم کہتے ہیں چھونے کو، لیکن احناف کے نزدیک اس لامستم سے صحبت کرنا مراد ہے. تو فرمایا او لامستم النساء، یا تم نے عورت سے قربت کی، فلم تجدوا ماء، اب یہ کرنے کے بعد تمہارے ساتھ یہ سچویشن پیش آ گئی کہ فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہیں مل رہا. اب پانی نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے پانی ناپید ہو گیا. سفر میں ہوتا ہے تو بندہ ویسے ہی پانی، بعض اوقات ایسی جگہ پر ہوتا ہے پانی نہیں ملتا. پرانے زمانے میں ایسی سچویشن زیادہ ہوتی تھی، اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر اسپاٹس موجود ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر یہ حالت آ جائے، پانی موجود نہ ہو، فلم تجدوا ماء، پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا تو پھر پاک پانی سے تم تیمم کرو. فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کرو. مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ہوا. جو بھی مٹی کی جنس ہو، چاہے پتھر ہو، ماربل ہو، زمین ہو، اس پر غبار نہ بھی لگی ہو تو بھی اس پر ہاتھ پھیر کر تیمم کیا جا سکتا ہے. تیمم کی دو مین شرائط ہیں، دو تیمم کی باتیں بیان کی گئی علماء نے. النیت والضربین، نیت اور دربین. دربین کہتے ہیں دو مرتبہ مارنا. دو مرتبہ کون سا مارنا اس کی وضاحت دیتا ہوں. سب سے پہلی شرط تو ہے وہ ہے نیت، کہ تیمم بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. بندہ نیت ضروری کرے گا کہ میں مٹی پہ ہاتھ اس لیے مار رہا ہوں کہ پانی موجود نہیں ہے اور مجھے پاکی حاصل کرنی ہے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، تو انسان تیمم کرے. ایک تو نیت ہو. دوسرا دربین، دو مرتبہ ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر پھیرنا، یہ پہلی ضرب. اور دو مرتبہ ہاتھوں پر یا تین مرتبہ یا بھلے ایک مرتبہ ہاتھ پھیر کر پاؤں پر ہاتھ پر مسح کرنا، چہرے پر مسح کرنا اور ہاتھ پر مسح کرنا، یہ دو دربین کہلاتی ہے. تو نیت شرط ہے، اور دربین یعنی چہرے پر اور ہاتھ پر مسح کرنا، یہ دو دربین ہو گئی اور ایک نیت. یہ تین شرائط ہیں تیمم کی. جب یہ تین شرائط آپ ادا کر لیں گے تو آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا. فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں پر مسح کرو. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. یعنی مٹی پر ہاتھ مارنا ہے، اور جس طرح وضو میں چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح وضو پر چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، اور جس طرح وضو میں پانی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اس طرح وضو میں اسی طرح آپ نے مٹی پر ہاتھ لگا کر اپنے پورے ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا. اس کا خاص طریقہ بھی علماء نے لکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس طریقے کے علاوہ بھی تیمم کریں گے، مسح کریں گے، تو آپ کا تیمم ادا ہو جائے گا. فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے. یہ جو تیمم کا حکم ہے، یہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جب واپسی آ رہے تھے مسلمان، آپ واقعہ افک سماعت کریں گے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں. اسے کہتے ہیں واقعہ افک. بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی منافقین نے، یہ وہ والا واقعہ ہے. وہ واقعہ مکمل وہ وہاں پر سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں موجود ہے. اور یہ جو تیمم کا حکم ہے یہ بھی اسی رستے میں اسی غزوہ کے موقع پر نازل ہوا تھا کہ جب واپسی آ رہے تھے، جب حضرت عائشہ کا جو ہار گم ہوا تھا، آپ اس کی ڈیٹیل سنیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. تو وہیں پر یہ حکم نازل ہوا تھا تیمم کرنے کا. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے
کہ سنا کسی صحابی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے کہ اے ابوبکر صدیق یہ آپ کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان کی برکت سے مسلمانوں کو تیمم کا تحفہ عطا فرمایا. تو یہ اسی موقع پر تیمم کا حکم نازل ہوا تھا. فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جنہیں کتاب میں سے حصہ ملا، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، عیسائی کو انجیل کی صورت میں، یہودیوں کو توراہ کی صورت میں. فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو اوتوا نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب میں سے حصہ ملا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کو مول لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ راہ سے بہک کے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم راہ سے بہک جاؤ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار بھی کافی ہے. جب اللہ ولی ہو، اللہ مددگار ہو، تو پھر کسی ولی اور مددگار کی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا من الذین ہادوا، جو یہودی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے کئی جگہوں پر اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دی. یہودیوں نے توراہ کے اندر کئی جگہوں پر تحریف کر دی اپنے من چاہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے مانا نہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، فرمایا سنیے آپ سنائے نہ جائیں. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور یہ اپنی زبانوں سے راعنا کہتے ہیں. راعنا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں قرآن پاک کا کوئی حکم بتاتے، چاہے وہ تیمم کا ہو، وضو کا ہو، یا کسی بھی معاملے میں کوئی حکم بیان فرماتے. اب نیا نیا اسلام کا دور شروع ہوا ہے، نئے نئے احکامات نازل ہو رہے ہیں، تو شروع میں اڈاپٹیشن میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے. راعنا کہتے ہیں ہماری رعایت کیجئے، یعنی آپ نے جو حکم بیان فرمایا اس کو واپس بیان فرما دیجئے، ریپیٹ کر دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں سمجھا دیجئے. اس نیت سے صحابہ راعنا کہتے. یہ جو یہودی منافقین مشرکین، یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے کے لیے راعنا کو، یہ راعنا آپ دیکھیں گے نا لکھا ہوا یہاں پر، اس میں را الف زبر را، عین زیر عی اور نون الف زبر نا. اس میں عین اور نون کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، عین ہے اور ڈائریکٹ نون ہے. یہ یہودی منافقین مشرکین کیا کرتے ہیں، وہ کہتے راعینا، عین اس کے بعد یا لگاتے اور یا لگانے کے بعد نون الف زبر نا کہتے، یہ بن جاتا راعینا. راعینا کا مطلب ہوتا ہے جو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، اور راعینا کا معنی ہوتا ہے ہمارا چرواہا جو بکریوں کو چرواتا ہے. تو معاذ اللہ وہ حضور کی گستاخی کرنے کے لیے کہتے، یہ صحابہ تو آپ کا راعینا راعینا کہہ رہے ہیں، اپنا چرواہا معاذ اللہ اپنا چرواہا کہہ رہے ہیں، حضور کی گستاخی کرتے. قرآن پاک نے فرمایا وَالرَّاعِنَا، وہ تو راعینا کہتے، لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، لیکن یہ یہودی زبانیں پھیر دیتے، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہ کہتے قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اگر وہ یہ کہتے کتنی اچھی بات ہوتی. وَاسْمَعْ، اور وہ یہ کہتے کہ وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، حضور ہماری بات کو بھی سماعت کیجئے، یعنی ہماری رعایت کیجئے. وَانظُرْنَا، ہم پر نظر کرم فرمائیے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. وَأَقْوَمَ، اور بہت زیادہ مضبوط ہوتا. یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں، اور وہ راعینا کی جگہ راعینا گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ. اگر اس کی جگہ وہ کہتے ہاں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یا رسول اللہ آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، اگر وہ کہہ دیتے تو لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر بھی ہوتا، واقوم، اور زیادہ مضبوط بھی ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے تھوڑوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، آمنو، ایمان لاؤ، بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل فرمایا. یہ خاص طور پر حکم ہو رہا ہے عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، کیونکہ عیسائیوں کے پاس انجیل بائبل موجود تھی
اور یہودیوں کے پاس توراہ موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو کتاب میں سے حصہ ملا ہے نا، تم تو کتاب پڑھتے بھی ہو، تم نے انجیل پڑھی، تم نے توراہ پڑھی، تو تم ایمان لاؤ بما نزلنا، اس کتاب پر جو قرآن ہم نے نازل کیا تم اس پر ایمان لاؤ. مصدقا لما معکم، اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے نا، یہ کتاب تو اس کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، انجیل کی، توراہ کی بھی تصدیق کرتی ہے. فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا، لیکن یاد رکھو یہ کام تم اس دن سے پہلے کر لو جس دن ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے. فنردھا علی ادبارہا، اور ہم تمہیں پیٹھ پیچھے کی طرف پھیر دیں گے. ونلعنہم، اور ہم انہیں لعنت کریں گے. کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت فرمائی. یہ ہفتوں کا تذکرہ آپ انشاءاللہ آگے چل کر سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، اور وہ خاص قوم ہفتے کے دن ہی شکار کیا کرتی تھی. فرمایا ہم نے جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی، ہم ان پر بھی لعنت کریں گے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشتا اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جو اس کے علاوہ گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ اپنے سر پر باندھ لیا، بہت بڑا گناہ اپنے سر پر باندھ لیا شرک کر کے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو خود اپنی ستھرائی بیان کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم تو بڑے پاک ہیں، ہم تو بڑے پارسا ہیں، ہم سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا فرماتا ہے. یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ستھرا فرماتا ہے. بزرگوں نے فرمایا یہ لوگ شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، یہ شرک. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے، یہ شرک ہے. اور اس شرک کر کے بھی کہتے تھے ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے پارسا ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ستھرا فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر، دیکھو، کیف یفترون علی اللہ الکذب، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ کافی ہے صریح گناہ. رکوع کا اختتام ہوا. اس رکوع میں ہم نے شروع میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم ہوا شراب کی حالت میں. یہ جو دوسرا لیول تھا اس کا حکم ہوا کہ مسلمانوں سے حکم ہوا اس زمانے کے کہ نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ. اور اسی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا حکم بھی نازل فرمایا. یہ جو غزوہ بنی مستلق کے موقع پر ہوا تھا، لیکن اس کا جو سیکوینس ہے وہ سورہ نساء میں رکھا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس میں تیمم کی شرطیں بتائی گئیں کہ نیت تیمم کی سب سے پہلی شرط ہے، اور دربین 2 مرتبہ مارنا، چہرے پر مارنا اور ہاتھوں پر مارنا، یعنی مسح کرنا، مارنے سے مراد مسح کرنا. یہ 2 دربین یہ تیمم کی شرط ہے. پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ جو یہودی ہیں یہ تو اپنی کتابوں میں تحریف کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن ہم اطاعت نہیں کریں گے، اور یہ معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرنے کے لیے راعینا کو راعینا کر دیتے ہیں. اتنا اچھا ہوتا اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. اگر وہ ایسا کہتے تو یہ ان کے لیے خیر ہوتا اور زیادہ ان کے لیے مضبوط بات ہوتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرما دی ہے. اور پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے، شرک کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے برابر کسی کو بھی سمجھ لینا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی بت ہو، اللہ کی ذات اور صفات کے برابر کسی کو سمجھ لینا یہ شرک ہے. ہاں اگر کوئی کسی بھی لیول پہ اگر وہ یہ نہیں سمجھتا اور وہ یہ کہتا ہے ہر موقع پر کہ اللہ کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات و صفات کے برابر، اس کے ذرے کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی یہ کہتا رہتا ہے اور وہ یہ کہہ کر کسی دوسرے انسان کا ادب کرتا ہے. کوئی انسان اگر اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ نماز کی طرح قیام کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے. وہ اپنے ماں باپ کا ادب کر رہا ہے.
کوئی اپنے استاد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ یہ شرک کر رہا ہے، تو نماز کی حالت ہے، نماز میں قیام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے قیام ہوتا ہے، اپنے استاد کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، نہیں، وہ ادب کر رہا ہے، اپنے استاد کا ادب کر رہا ہے. اس کی کوئی نیت یہ تھوڑی ہے کہ میرا استاد معاذ اللہ میرا خدا ہو گیا ہے، میرا استاد کے اندر اللہ تعالیٰ جیسی کوئی صفات آ گئی معاذ اللہ، ایسی کوئی نیت ہوتی. ہمارے جو بڑے علماء کرام ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کا ہاتھ چومتے ہیں، معاذ اللہ ہماری کوئی بری نیت تھوڑی نہ ہوتی، ہم تو ادب کی نیت سے چومتے ہیں. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں جب اللہ کی ذات اور صفات میں برابری ہو جائے گی وہ شرک ہوگا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ وہ معاف مطلب یہ کہ اس کی رحمت ہے کہ وہ جس گناہ چاہے معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رکوع میں ہم نے شرک کے بارے میں سماعت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کرنے سے محفوظ فرمائے. اور ایک شرک خفی ہے جس کا حدیث میں ذکر ہوا. شرک خفی یہ ہے کہ جو انسان ریاکاری کرتا ہے تو بزرگوں نے اس کو شرک خفی کے اندر رکھا کہ جو عمل میں ریاکاری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری کرنے سے محفوظ فرمائے. رکوع کا اختتام ہوا. اب ہم انشاءاللہ اگلے اور آخری رکوع کے درس سماعت کریں گے. ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. بار بار اہل کتاب سے بیان ہو رہا ہے، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. الم ترا، کیا تم نے نہ دیکھا، الی الذین، ان کی طرف، اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی توراہ یا انجیل. فرمایا یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں. کتاب پڑھ ضرور رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے بلکہ بت پر ہے اور شیطان پر ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان سے زیادہ راہ پر ہیں. أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ راہ پر ہے. یہ جو لوگ ہیں نا کتابی اہل کتاب جو تھے وہ دوسرے کافروں سے یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے زیادہ تو ہم حق پر ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی کہ خود بھی شرک کرتے ہیں، دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دیتے ہیں. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما دے، فلن تجد لہ نصیرا، تو ہرگز اس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پائے گا. ام لہم نصیب من الملک، یا پھر ملک کے اندر بادشاہت کے اندر ان کا کوئی حصہ ہے. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر بادشاہت کے اندر ان کا کوئی حصہ ہو، ملک کے اندر کوئی حصہ ہو، سلطنت کے اندر کوئی ان کا حصہ ہو، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خزانوں میں سے کچھ اختیار دے دے نا، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی دانہ خرچ کرنے سے رہ جائیں گے، اتنا بھی خرچ نہیں کریں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب اہل کتاب نے دیکھا نا کہ لوگ اسلام کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے مشرکین کو اور دوسرے لوگوں سے یہ کہا کہ یار، مشرکین کو خاص طور پر یہ کہا کہ جو بت کی عبادت کرتے تھے، کہ یار تم مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہو تو وہ بھی ایک کتاب ہے نا، تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو، قرآن کو پڑھ رہے ہو اور ان پر ایمان لا رہے ہو، تو ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے، تم یہ پڑھ لو، ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب پڑھ لو. اس طرح وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے. ہو کیا رہا تھا کہ جب وہ دیکھ رہے تھے نا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کی طرف اسلام کی طرف لوگوں کا میلان ہو گیا ہے، تو وہ ان کو ایک خوف ہو گیا کہ ہماری کہیں پاپولیرٹی کم نہ ہو جائے، ہماری شہرت کم نہ ہو جائے، ہمارے لوگ ہم سے دور نہ ہو جائیں. تو یہ کہنے لگے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگوں سے حسد کرنے لگے، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل لوگوں پر فرمایا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں بڑا ملک عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے انبیاء ایسے گزرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. فمنہم من آمن بہ، تو ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے راہ سے فرار اختیار کی، جنہوں نے منہ پھیر لیا. وکفا بجہنم سعیرا، اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ. ان الذین کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا.
سوف نصلیہ نارا، ہم عن قریب انہیں آگ کے اندر داخل فرمائیں گے، ہم عن قریب انہیں آگ کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ کلما نضجت جلودہم، جب یہ آگ کے اندر ڈالے جائیں گے نا، اللہ اکبر، فرمایا جب کبھی یہ آگ کے اندر ڈالے جائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، آگ سے جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم وہ جلنے والی چمڑی کو ہم ہٹا کر ان کی نئی چمڑی پیدا کریں گے، پھر وہ چمڑی واپس جلے گی، پھر وہ چمڑی گلے گی، پھر نئی چمڑی آئے گی، وہ چمڑی واپس جلے گی، ان کی کھال جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، جلتی رہے گی، ایک جلے گی دوسری آئے گی، دوسری چلے گی تیسری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرماتا رہے گا، کیوں؟ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تبارک و تعالی عزت والا، حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اللہ تبارک و تعالی جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، فرمایا نا پچھلی آیت میں کہ انسان کو کمزور پیدا فرمایا، تو جب دوزخ کا ذکر آتا ہے، آگ کا ذکر آتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میرے بندے مایوس ہو جائیں، تو وہاں تھوڑی سی پھر رحمت کی بات بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، تو ہم انہیں جنتوں کے اندر، باغات کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں پاک ستھری بیویاں ہوں گی، ان کے لیے حوریں ہوں گی جو ان کی خدمت کریں گی۔ بزرگوں نے فرمایا جو نیک آدمی ہوگا، نیک عورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تو وہ ساتھ تھے، قیامت کے اندر بھی انہیں جنت کے اندر بھی ساتھ رکھے گا۔ فرمایا اچھا، اور پھر بزرگوں نے خاص بات فرمائی کہ جو نیک مرد ہے اور نیک عورت ہے، ایک دوسرے کی میاں بیوی ہیں، فرمایا دنیا کے اندر چاہے جتنے نیک کیوں نہ ہوں، لیکن میاں بیوی میں بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں، دل میں کدورتیں ہو جاتی ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ فرمایا جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھے گا تو ان کے دل کو اتنا صاف ستھرا کر دے گا ایک دوسرے کے لیے کہ وہ جب تک وہ جنت کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کریں گے، یعنی دل میں کوئی چھوٹا سا بھی ذرہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں آئے گا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہوگا کہ وہ جنت میں ساتھ ہوں گے، اور حوریں بھی ان کے لیے ہوں گی، غلمان بھی ان کے لیے ہوں گے جو ان کی خدمتیں کر رہے ہوں گے۔ فرمایا خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں پاک بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، ہم انہیں وہاں داخل کریں گے جہاں سایہ ہی سایہ ہوگا۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کو ادا کرو، جس کی امانت ہے اس کو وہ امانت ادا کرو۔ اب وہ چاہے امانت پیسوں کی صورت میں ہو یا کسی دوسری آئٹم کی صورت میں ہو یا علم کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو، ذمہ داری کی صورت میں، ذمہ داری بھی ایک امانت ہے۔ اگر آپ کسی جگہ نوکری کرتے ہیں اور آپ کی کوئی جے ڈی ہے، جاب رسپانسبلٹی ہے، تو وہ اس جاب رسپانسبلٹی کو، جاب ڈسکرپشن کو پورا کرنا وہ بھی ایک امانت ہے، وہ بھی آپ کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے حکم دیا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو اس امانت کے اہل ہیں اس کو وہ امانت ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عدالتوں کے اندر انصاف کو قائم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے کہ جب بھی کوئی کیس آئے انصاف کے ساتھ وہ چند دنوں کے اندر ہی سالو ہو جائے۔ یہ جو بیچارے ناجائز کیسوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدالتوں سے، ناجائز کیسوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تھانوں کے اندر جانے سے محفوظ فرمائے، خاص طور پر اللہ تعالی ہمیں ہاسپٹلس کے اندر ایڈمٹ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہوتے ہیں بیماریوں کے اندر، ان کا بھی کیا حال ہوتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ صحت کی حالت میں اللہ کے کلام کے درس کو سن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت ہی خوب نصیحت فرماتا ہے
انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والی جو نصیحت ہے نا وہ بہت ہی خوب نصیحت ہے. معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو انصاف کرو، اپنے اندر بھی انصاف کرو، اپنے باہر بھی انصاف کرو. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم پر حکومت والے ہیں ان کی اطاعت کرو. ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کرو، ہاں ناجائز غیر شرعی کام میں ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی رسول کے بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ. اس وقت کے مسلمانوں کو حکم ہوا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری حیات کے اندر دنیا میں تشریف فرما تھے، تو صحابہ کو حکم ہوا کہ اگر کوئی اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، اس کا فیصلہ مسئلے کا حل کرانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آؤ. اور آج کے دور میں بزرگوں نے فرمایا ہمارے لیے اس آیت کے تحت یہ حکم ہے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو شریعت کی روح سے، اسلام، دین، قرآن اور حدیث کی روح سے جو بھی شرعی مسئلہ ہے اس شرعی مسئلے کے مطابق، شرعی حل کے مطابق مسئلے کو حل کیا جائے. فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کام کا، یعنی کسی چیز میں جھگڑا ہو اور تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لو، یعنی اللہ اور اس کے رسول قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم وہ فیصلہ کریں گے. فرمایا ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور سب سے بہترین کام ہے، سب سے بہترین کام یہی ہے. رکوع کا اختتام ہوا، الحمدللہ 4 رکوع مکمل ہوئے. ہمارا درس بھی آج یہیں تک موقوف رہے گا. آج کے درس کا میں پھر واپس آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کروں. فرمایا سب سے پہلے رکوع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے. اللہ نے انسان کو کمزور بنایا، وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی تخفیف تم پر فرمائے. تو اس نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اس بات کا خیال رکھو، تم کمزور ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. تم ایک دوسرے کے مال کو ناحق غصب نہ کرو، کسی کا پیسہ نہ کھا لو. ہاں اگر تمہیں تجارت کرنی ہے تو میوچل کنسنٹ سے، باہمی رضامندی سے تم تجارت کر سکتے ہو. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے کو مال کے لیے، پیسے کے لیے قتل کر دیا کرتے تھے. اور آج بھی اگر گاؤں گوٹھوں میں ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ زمانہ جاہلیت ہی کی مثال ہے کہ لوگ واقعی میں ایک دوسرے کو پیسے کے لیے قتل کر دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں، جو بقایا گناہ ہیں، ان کو معاف فرمائے گا. دوسرے رکوع کے اندر، آج کے دوسرے رکوع کے اندر ہم نے سماعت کیا جو کہ 5واں رکوع ہے سورہ نساء کا. فرمایا کہ 6واں رکوع ہے. فرمایا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم مقرر کیا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر حاکم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عورت کی ذمہ داری رکھی. اس مرد کے اوپر عورت کی ذمہ داری ہے. حاکم کو ایسے نہیں بنایا، بلکہ حاکم بنایا تو پھر ذمہ داری بھی دی. بیٹی کو پالنا، بیوی کو پالنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ان کے حقوق کرنا. جب ذمہ داری دی تو پھر حاکم بھی بنایا. وہ اپنے مالوں کو ان پر خرچ کرتا ہے. اور خاندانی نظام چلنے کے لیے ایک سسٹم بھی بنایا. اگر ایک ہی گھر کے اندر 2 سیم لیول کے لوگ رہیں گے، سیم اتھارٹی کے لوگ رہیں گے، تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے، وہ کام نہیں کریں گے. تو اسی لیے ایک کو بڑا اور ایک کو چھوٹا بنانا ضروری تھا تاکہ دنیا کے اندر خاندانی نظام آگے بڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم بنایا. پھر آگے چل کر فرمایا کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان آپس میں اختلاف ہو جائے تو ایک مرد کی گھر کی طرف سے بڑا بن جائے، ایک عورت کے گھر کی طرف سے بڑا ہو جائے، اور آپس میں وہ ان میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اگر میاں بیوی خود اصلاح کرنے کا ارادہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان محبت کو پیدا فرمائے گا. اور پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، یتیم مسکین کے ساتھ احسان کرو، اپنے کروٹ کے ساتھی، کلیگ، اپنا ہم سفر جو بھی ہے، تمہارا دوست ہے، اس کے ساتھ احسان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خود بھی بخیل ہیں، دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ریاکاری سے کام لیتے ہیں.
ہمیں دونوں سے ہی بچنا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرنی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ سیدھا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا اللہ کی راہ میں، اتنا خاموشی سے اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرے۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر تم نیکی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکی کو دگنا فرما دے گا، تمہاری نیکی میں اضافہ فرمائے گا۔ پھر ہم نے آگے چل کر یہ سماعت کیا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا، اور پھر اسی آیت کے اندر تیمم کا ہمیں حکم بتایا کہ اگر تم مسافر ہو، مریض ہو، پانی کو نہ پاؤ، یا تم قضاء حاجت کر کے آئے ہو، یا تم نے عورت سے قربت کی ہے اور ایسی صورت میں پانی نہیں مل رہا، پانی ناپید ہو گیا ہے، فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ اور تیمم کی ویسے ٹوٹل تین ارکان ہیں اور 2 اس کے اہم رکن ہیں۔ 2 یہ کہ سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے سب سے پہلے جو اس کا رکن ہے وہ ہے نیت، یعنی انسان کی نیت مستحضر ہو، انسان نیت کرے کہ میں تیمم کر رہا ہوں۔ اور جو اس کی جو دوسری شرط ہے، جو اس کا دوسرا رکن ہے وہ 2 پر مشتمل ہے، اس سے ہم کہتے ہیں ضربین، 2 مرتبہ مارنا، یعنی سب سے پہلے مٹی پر ہاتھ لگا کر چہرے پر ضرب کرنا، اور دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ لگا کے ہاتھوں کا مسح کرنا، یہ دونوں ہیں۔ فرمایا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے، تو یہ تیمم کا ہمیں حکم ہوا۔ آگے چل کر یہودیوں کی تحریف کے بارے میں بیان ہوا کہ یہودی اپنی کتاب میں بھی تحریف کرتے تھے، حضور کی گستاخی کرنے کے لیے راعینا، جو صحابہ کہا کرتے تھے راعینا کی جگہ راعینا کہہ دیا کرتے تھے، معاذ اللہ حضور کی گستاخی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرک کرے گا اس کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا، باقی ہر گناہ کو وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا کہ جو لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر داخل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کے اندر داخل فرمائے گا، ان کی کھال گل جائے گی، ان کا گوشت سڑنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نئی کھال پیدا فرمائے گا، پھر وہ نئی کھال جلے گی، پھر وہ کھال ختم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کھال پیدا فرمائے گا، اس طرح یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور بالکل اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک کو جنت کے اندر داخلہ فرمائے گا تو اس کے لیے باغات ہوں گے، اس کے لیے دودھ کی نہریں ہوں گی، اس کے لیے شہد کی نہریں ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کے لیے حوریں بھی ہوں گی، اس کے لیے غلمان بھی ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اسے سلامتی پیش کر رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ انعام عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے سنا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم پر حکومت لوگ کر رہے ہیں ان کی اطاعت کرو، لیکن دنیاوی معاملات پہ، یعنی وہ معاملات جو شریعت سے نہیں ٹکرا رہے ہوں، جو غیر شرعی حکم ہے اس میں ہمیں حکومت کی بھی اور اولی الامر کی بھی اطاعت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خاص طور پر یہ جو حکومت معاملات کر رہی ہے تحریک کے دھرنے کے ساتھ، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، شاید آپ کو اطلاع ہو کہ کل سے پھر وہ جو دھرنا چل رہا ہے لاہور میں، جو پہلے آج سے کچھ عرصے پہلے جو ایک ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹا تھا اور اسٹریٹ فائر کیے گئے تھے، آج کل سے پھر دھرنے پر اسی قسم کی شیلنگ اور اسی قسم کی فائرنگ شروع ہو گئی ہے، اور کتنے ہمارے تحریک کے کارکنان، ہمارے سنی بھائی کچھ شہید ہو چکے ہیں اور کچھ زخمی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حکومت کو عقل سلیم عطا فرمائے، حکومت کے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں۔ کل جب وہ خود دھرنے دیتے تھے، پورے ملک کو بلاک کرتے تھے، تب انہیں سمجھ نہیں آتی تھی، تب وہ کہتے تھے وہ دھرنا جائز ہے، اور آج جب حضور کے ناموس کی رسالت کی بات آتی ہے تو پھر یہ سارے دھرنے ناجائز ہو جاتے ہیں، یہ سارے دھرنے ملک کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب منافقت ہے، یہ منافقت ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مشن کے لیے یہ لوگ کھڑے ہیں، یہ ہمارے کارکنان کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہ جو بیچارے ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ مقام تو ان کو مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو پانے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے درس میں جو بھی باتیں ہم نے سماعت کی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس حکم کو بھی ہم نے سنا، خاص طور پر آج کے درس میں ہم نے خاندانی معاملات کو سنا، یا اللہ خاندان کس طرح پروان چڑھتے ہیں، اسلامی معاشرے کے بارے میں سنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
ہمارے خاندان کے ہر فرد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر ہم شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر باپ ہے تو بیٹی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر بھائی ہیں تو بہن کی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر کسی کے بیٹے ہیں تو ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہم کسی کے کولیگ ہیں تو ہمارا جو کولیگ ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا مسافر ہے، ہمیں اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہم کسی کے سپروائزر ہیں، مافوق ہیں، ہمارے نیچے کام کرنے والے لوگوں کے ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر ہم امانت دار ہیں، کسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں تو اس نے جو ہمیں امانت دی، جو ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج کے درس میں ہم نے سنا کہ اللہ نے عدل کا حکم دیا کہ جب حکم کرو انصاف کرو تو عدل کرو۔ یا اللہ تو ہمیں عدل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری عدالتوں کے اندر انصاف کو قائم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تھانوں کے اندر قانون کو قائم فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہاسپٹلوں کے اندر علاج کو قائم فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہر چیز کمرشلائز ہو گئی ہے، یا اللہ ہاسپٹل بھی کمرشلائز، تھانے بھی کمرشلائز، عدلیہ بھی کمرشلائز، ہر چیز میں پیسے کی انوالومنٹ، غریب آدمی پستا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہماری غیب سے مدد فرما دے، اس مہنگائی کے پہاڑ میں ہماری غیب سے مدد فرما دے۔ یا اللہ یہ جو حکومت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی حکومت کو عقل سلیم عطا فرما دے۔ یا اللہ اس حکومت کے اندر جو یا اللہ تبارک و تعالی گیدڑ ہیں، یا اللہ جو اسلام کو پاکستان کو نقصان دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی تو ان ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، ان گیدڑوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ جو تحریک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خصوصی فضل و رحم نازل فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك رحمة